آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رسول كريم رؤوف رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمۃ القرآن کی کلاس نمبر 110 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 اور 256 جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ سب سے پہلے خاکسار ان آیات کی تلاوت کرے گا، پھر ان کا ترجمہ جو ہے وہ پیش خدمت کروں گا۔ امید ہے کہ آپ احباب تک میری آواز جو ہے وہ صحیح آ رہی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، پیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی شفاعت، اور کافر ہی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم بالذات ہے، اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ممتد ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے آیت الکرسی جو ہے اس کا ترجمہ آپ سب کے سامنے پیش کروں گا۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی چوٹی جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو سورہ بقرہ کی بھی چوٹی ہے، اس کی بھی سب سے بلند ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ گویا یہ خدا تعالی کی آیات میں سے سب سے چوٹی کی آیت ہے، جس میں انسان جو ہے وہ گویا خدا تعالی کی ذات کی تفصیل جو ہے وہ جان جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ خدا تعالیٰ کو پہچان سکے۔ تو اس آیت میں خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کے اختیارات جو ہیں ان کے اوپر خدا تعالیٰ نے بڑی واضح طور پر روشنی ڈالی ہے۔ اب ہم ان آیات کے لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 255 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یا جو ہے حرف ندا ہے جو کہ بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر جس چیز کو بلایا جائے اسے منادا کہا جاتا ہے عربی میں۔ جس چیز کو بلایا جائے اگر اس کے آغاز میں الف لام ہے تو یا کے ساتھ ایھا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے یا ایھا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو وہ ایمان لائے، تو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ اردو ہم محاورے کے مطابق اس طرح بولتے ہیں۔ یا ایھا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقو، نفقہ کہتے ہیں وہ خرچ ہو گیا، اور انفقہ جب یہ اس باب میں اس شکل میں ڈلتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں اس نے خود خرچ کیا۔ نفقہ وہ خرچ ہو گیا، اور انفقہ اس نے خود خرچ کیا۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقو، تم خرچ کرو، مما، دو لفظ ہیں من اور ما، من میں سے ما جو، انفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو، رزقنا
ہم نے عطا کیا، عام طور پر اس کا ترجمہ کیا ہم نے رزق دیا، تو اس سے اردو محاورے میں رزق سے مراد جو ہے وہ صرف خوراک لی جا سکتی ہے، لیکن رزقہ کے اندر صرف رزق مراد ہے ہی نہیں ہے، رزقہ ہے اس نے عطا کیا، اس میں رزق بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس میں کپڑے بھی ہیں، اس میں ہر چیز ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، عقل ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقنا ہم نے عطا کیا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے عطا کیا اسی میں سے خرچ کرو، کم تمہیں، من قبل اس سے پہلے، قبل اس کے، ان کے، یاتی وہ آئے، عطا وہ آیا، یاتی وہ آئے، یومن دن، لا نہیں ہے، لا نہیں ہے، بیعن یہ لفظ باع سے نکلا ہے، باع کہتے ہیں اس نے کوئی چیز بیچ دی، اس سے یہ جو بیچنے کا جو عمل ہے اس کو بیعن کہتے ہیں، گویا خرید و فروخت کا عمل، لا بیعن نہیں اس دن کوئی خرید و فروخت ہوگی، فی ہے اس دن میں، وا اور لا نہیں، خلتن یہ لفظ خلا سے ہے، خلا کہتے ہیں، یہ خلال بھی اسی سے ہی آتا ہے، جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں دانتوں میں خلال کر لوں، خلال کیا ہے کہ ایک جگہ میں کوئی دوسری چیز جو ہے وہ گھسیڑنا، تو خلتن اس دوستی کو کہتے ہیں جو انسان کے جسم کے اندر، جو انسان کے دل کے اندر گھس جائے، جگری دوست جسے اردو میں کہا جاتا ہے، ولا خلتن اور نہ کوئی گہری دوستی، وا اور لا نہیں، شفاعتن شفاعتن کا عام طور پہ ترجمہ سفارش کہا جاتا ہے، لیکن شفاعہ کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، جسے اردو میں کہتے ہیں جفت کرنا، جفت کرنا کہتے ہیں کہ کوئی واحد چیز تھی اس کو دوسری کا پیر بنا دیا گیا، جسے آپ ایون اور اوڈ کہتے ہیں نا، اوڈ نمبرز ہوتے ہیں جس میں ایک بڑھ جاتا ہے، ایون ہوتے ہیں جو دو پہ تقسیم ہو جائیں، تو اردو میں طاق اور جفت کہا جاتا ہے، طاق جو ہیں وہ اوڈ نمبر ہوتے ہیں، یعنی وہ دو کے اوپر برابر برابر تقسیم نہیں ہوتے، اور ایون جو ہے وہ برابر ہو جاتے ہیں، تو شفاعتن شفاع سے نکلا ہے، شفاع کہتے ہیں کسی کو ایون کرنا، یعنی اکیلے کو جوڑا بنا دینا، ولا شفاعتن اور نہ شفاعت سفارش ہوگی، وا اور الکافرون کافر لوگ، ہم وہی، الظالمون ظالم ہیں۔ دوبارہ اس آیت کو کرتے ہیں، یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یا اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقنا ہم نے عطا کیا، کم تمہیں، من قبل اس سے پہلے، ان یاتی کے آ جائے، یومن وہ دن، لا نہیں ہے، بیعن خرید و فروخت، فی ہے اس میں، ولا اور نہ، خلتن دوستی گہری دوستی، ولا اور نہ، شفاعتن سفارش، والکافرون اور کافر لوگ، ہم وہی، الظالمون ظلم کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت سے سب سے مین چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام صرف یہ نہیں کہتا
کہ زکوٰۃ اور مال غنیمت جو کہ بعض اوقات لڑائیوں کی صورت میں آتا ہے وہی غرباء کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، بلکہ اسلام جو ہے وہ ہر انسان کو اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال میں سے خرچ کرے۔ اس میں تین جو قیامت کے وقت تین قسم کی جو باتیں ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اس دن سے ڈرو جس میں یہ تین قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کام نہیں آئیں گی۔ اب کون سی ہے؟ پہلی چیز جو قرآن کریم نے یہاں پہ استعمال فرمائی یا اس کا ذکر فرمایا وہ ہے بیعن۔ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی بیعن فائدہ نہیں دے گی، خرید و فروخت کا جو عمل ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اب کون سی خرید و فروخت کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیا یہ دنیاوی مال دولت کا ذکر ہو رہا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو دنیاوی مال و دولت تو ویسے اس دنیا میں رہ جانا ہے، یہ تو آگے جانا ہی نہیں ہے۔ پھر کون سے مال و دولت کا ذکر ہو رہا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ایک خرید و فروخت کی اس بات پر ان کی جانوں کے بدلے، مالوں کے بدلے، کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ گویا خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک انسان کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے کہ اگر وہ بندہ خدا تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان اور اپنے مال کو خرچ کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کے بدلے اگلے جہان میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن یہ والی جو خرید و فروخت، خدا تعالیٰ نے جو ایک سیل لگائی ہوئی ہے، جس طرح سیل نہیں لگتی ہر موقع پہ، خدا تعالیٰ نے جو سیل لگائی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا فرمایا خلتن، کوئی گہری دوستی نہیں ہوگی۔ اب غور کرنا چاہیے کیا قرآن کریم میں گہری دوستی کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے بارے میں ہی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہری جو دوستی والے جو جگری دوست ہیں اس دن بعض کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ گویا اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تمہارا صرف خدا تعالیٰ کی ذات کی خاطر جو ہے وہ تعلق تھا، وہ تعلق جو ہے وہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن بھی تمہارا زندہ رکھے گا۔ گویا یہ جو دنیاوی خدا تعالیٰ کی خاطر محبت ہے وہ انسان اور بندے کی محبت کے طور پر جو ہے وہ خدا تعالیٰ گن لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو شخص حقیقی طور پر ان سے محبت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کے ساتھ محبت کرنا گویا خدا کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کے نبی کے وجود کے ساتھ گویا خدا تعالیٰ کی محبت ہے۔ وہ دن جب دنیاوی محبتیں ضائع ہو جائیں گی یہ خدا کی محبت جو ہے وہ زندہ رہے گی۔ تیسری چیز بیان فرمائی گئی وہ ہے شفاعت۔ اس دن سفارش نہیں ہوگی۔ جب ہم قرآن کریم میں سے اگلی آیت میں بھی خدا تعالیٰ یہی مضمون جو ہے شفاعت کا وہ ساتھ چل رہا ہے، آیت الکرسی میں بھی اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم میں مختلف جگہ پر یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الانعام اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کر، ان تبصل نفس بما کسبت، ایسا نہ ہو کہ کوئی جان جو ہے وہ تباہ ہو جائے اس کے اپنے کاموں کی وجہ سے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا،
اگر وہ کوئی چیز جو ہے وہ تول کے بھی دینا چاہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر سورہ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم، وہ خدا جانتا ہے، ما بین ایدیہم و ما خلفہم، جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور وہ شفاعت نہیں کرتے، الا لمن ارتضی، سوائے اس کے کہ جس کے لیے خدا تعالیٰ چاہے، وہم، اور وہ، من خشیتہ، اس کی خشیت سے، اس کے خوف سے مشفقون، ڈرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ، اس دن، لا تنفع شفاعت، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، الا من اذن له الرحمن، سوائے جس کے لیے خدا تعالیٰ اجازت دے، ورضی له قولا، اور اس کے لیے بات کرنے کو خدا تعالیٰ راضی ہو جائے۔ گویا سفارش جو ہے یہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، لیکن کون سی سفارش کام آئے گی؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ گویا اگر قیامت کے دن کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف اس کو اجازت ہے جس کو خدا تعالیٰ اجازت دے گا۔ لیکن یہاں پہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس دن سفارش ہی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شفاع میں نے یہ عرض کی تھی نا کہ شفاع کہتے ہیں کسی کو جوڑا بنا لینا، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کے ساتھ صفات کا جوڑا بنا لے گا، گویا کوشش کرے گا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری میں اپنی زندگی گزار دوں، تو اس کے اندر جو کمی رہ جائے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ بندہ جو ہے اس نے بہت کوشش کی ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کی، تیرے حضور پیش کرنے کی، اے اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کو قبول فرما لے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں جن کے لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے دنا فتدل فکان قاب قوسین ادنی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدا تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے نیچے اترا اور آپ کے وجود کے ساتھ مل کر گویا اس طرح ہو گیا جیسے ایک جو ہے وہ دو کمانوں کا ایک درمیان میں وتر ہوتا ہے۔ پھر اس وقت وہ موقع آیا کہ جب خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ گویا وہ جوڑا جو شفاعت کے اندر پایا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ کے ساتھ بنا، اور جو انسان کوشش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرے گا گویا وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے گا۔ یہ ہے وہ شفاعت، یہ ہے وہ سفارش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کی کرنی ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ذات ہے، لا نہیں ہے، الہن کہتے ہیں یہ الہ سے نکلا ہے، اس نے پوجا، الہن معبود کو کہتے ہیں، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا مگر ہوا وہ، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی، الف لام آ گیا، حیون ہے، زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے، القیوم یعنی ایسا قائم ہے جسے دوسروں نے قائم نہیں کیا، ایسا زندہ ہے جسے دوسرے نے زندہ نہیں کیا، حیون ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم وہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ قائم اور قائم رہتا چلا جائے گا،
لا نہیں، تأخذو، اخذا اس نے پکڑا سے یہ لفظ نکلا، اس نے اختیار کیا، لا تأخذو نہیں پکڑتی، ہو اس کو یعنی خدا تعالیٰ کو، سنتن، وسنا کہتے ہیں اس نے وہ اونگھا، اونگ ہوتی ہے نیند سے قبل غنودگی کی کیفیت، لا تأخذہ نہیں اسے پکڑتی، سنتن نیند سے پہلے والی ہلکی سی مدہوشی، ولا اور نہ، نومن نیند گہری نیند، نام وہ سو گیا، لہو اس کے لیے ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی میں الارض زمین میں، من کون ہے، ذا وہ، یہ حاضر اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اسم اشارہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، من ذا کون ہے وہ، اللہ زی وہ جو، یشفع وہ سفارش کرتا ہے، اندہ اس کے حضور، اللہ مگر، بے اذن ہی اس کے اذن کے ساتھ، یعلم اذن اجازت حکم، تو من کون ہے، ذا وہ، اللہ زی وہ جو، یشفع وہ سفارش کرتا ہے، اندہ اس کے پاس، اللہ مگر، بے ساتھ، اذن اجازت حکم ہی اس کے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بینا درمیان، ایدی یدن کی جمع ہے، ایدی ہاتھ، ہم ان کے، بین ایدیہم جو ان کے ہاتھوں کے سامنے ہے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، وا اور لا نہیں، یحیطون اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اس نے احاطہ کیا، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کرتے، بے کا شیئن کچھ بھی، بے شیئن کچھ بھی، من میں سے، علم علم ہی اس کے، ولا یحیطون بشیء من علمہ اور کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا کچھ بھی، الا سوائے، بما اس کا جو، شاء اس نے چاہا، مگر جتنا اس نے چاہا اتنے علم کا خدا تعالیٰ انسان کو درجہ عطا فرماتا ہے، اس کو سیکھ عطا فرماتا ہے، ولا یحیطون اور وہ نہیں احاطہ کرتے، بشیء کچھ بھی، من علم ہی اس کے علم کا، الا مگر، بما شاء جو اس نے چاہا، وسع وسیع ہے، محیط ہے، کرسیہ کرسی کسے کہتے ہیں، آپ نے کبھی اردو میں سنا، کہتے ہیں جی مکان کی کرسی ذرا اونچی رکھنا، کرسی کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، تخت، بنیاد، مکان کی کرسی اونچی رکھنا یعنی مکان کو اونچا کر کے تعمیر کرنا، تو وسع کرسیہ وسیع ہے اس کا تخت، اس کی بادشاہت وسیع ہے، السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، ولا اور نہیں، یعود آدھا یعود سے یہ لفظ نکلا، آدھا وہ ٹیڑھا ہو گیا، لا یعودہ نہیں اسے تھکاتا، جب انسان تھک جاتا تو کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، لا یعودہ اسے نہیں تھکاتا، حفظ حفاظت کرنا، ہما ان دونوں کا، حفظ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم حفظ کرنا، حفظہما ان دونوں کا حفاظت کرنا، وہوا اور وہ، العلی بلند شان والا ہے، العظیم بڑی عظمت والا ہے۔ تو یہ دوسری اہم چیز جو کہ آج کی اس کلاس میں ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے ایسے خدا کی دنیا کے سامنے ایسا خدا پیش کیا ہے جس کا باقی سارے مذاہب جو ہیں وہ تصور بھی نہیں کرتے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی اور معبود ہی نہیں ہے۔ اب خود غور کریں کہ اگر جو عام دنیا کی بادشاہتیں ہیں، ایک بندہ ایک بادشاہ کے خلاف، ایک صدر کے خلاف بات کرتا، اس کو پتا کہ میں دوسری جگہ جا کے پناہ لے لوں گا، لیکن اس کے بارے میں سوچیں جس کے لیے کوئی دوسرا صدر ہی کوئی نہ ہو، دوسری پناہ کا ہی نہ ہو،
میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں کہاں، چین دل آرام جا پاؤں کہاں۔ تو گویا خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں ہے۔ دیگر مذاہب دیکھ لیں، ہندوازم میں ایک بڑا قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص تھا، اس سے شیو ناراض ہو گئے، انہوں نے اس کو مار دیا۔ برہما نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس کو زندہ کر دوں گا۔ عیسائیت کہتے ہیں مسیح خدا جو ہے وہ خود خدا ہے، باپ جو ہے وہ دوسروں کے گناہ نہ معاف کر سکا، بیٹے نے سلیب پہ چڑھ کے گناہ معاف کروا دیے۔ گویا ان کا خدا کمزور ہے، دوسرے شخص کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہودیت دیکھ لیں، وہ عزرا نبی کو خدا کا اپنے بیٹا بناتے ہیں۔ اسی طرح بائبل بھری پڑی ہے ایسے حوالوں سے کہ کسی جگہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ شرما گیا، کسی جگہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ تھک گیا، کسی جگہ خدا تعالیٰ کے اوپر دیگر الزامات لگاتے ہیں۔ گویا خدا تعالیٰ کے جو اسلام کے خدا کے علاوہ باقی تمام مذاہب جو ہیں ان کے اندر خدا تعالیٰ کو محدود الصفات کہا گیا ہے۔ ایک قرآن کریم یا اسلام وہ عظیم و شان مذہب ہے جس نے ایک کامل قوتوں والے خدا کی جو ہے وہ ایک ذات جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کی، اور خدا تعالیٰ یہ دعویٰ فرماتا ہے لا الہ الا ہو، ہمارے پاس کوئی دوسرا خدا ہی نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے جس کی طرف ہم نے جھکنا ہے۔ لیکن بڑے ظلم کی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے برابر کا درجہ دے کر یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ وہ چھوٹے چھوٹے جو مزار ہیں ان کے مجاور یا ان کے قبروں کے اوپر جا کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ خدا تعالیٰ کے برابر ہے، یہ اس نے ہمیں بیٹا دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس کے وسیلے سے ہم بچ جائیں گے۔ حالانکہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تب شفاعت کریں گے جب ان کو اذن ہوگا، اور یہ عام مسلمان کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو گناہگار جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے معنی جو ہے وہ شفاعت کے اندر ہے۔ شفاع کہتے ہیں جوڑ بنا دینا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اندر پیدا کرتے ہوئے گویا اپنی ذات کے اندر اسوہ رسول قائم کرتے ہوئے ایک محمد کی صفات اپنے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پیدا کرے گا، گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ بنانے کی کوشش کر رہا ہوگا، تو جو کمی رہ جائے گی وہ خدا تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور جب خدا تعالیٰ اذن دے گا کہ ہاں تم سفارش کر سکتے ہو، کہے گا یا رسول اللہ، اے خدا اس بندے نے بڑی کوشش کی ہے کہ میرے جیسا بن جائے، اللہ تعالیٰ جو کمی رہ گئی ہے تو اپنی رحمت سے اس کمی سے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ لیکن وہ شخص جو ساری زندگی خدا تعالیٰ کے برخلاف جو ہے وہ کوشش کرتا رہا اور خدا تعالیٰ کے خلاف کام کرتا رہا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو زندہ کرنا ہے، وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شفاعت کا جو ہے وہ حقدار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شفاعت جو ہے وہ بھی صرف اسی کو ملے گی من یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا بھی دیا کہ یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا آج ہر برے کام کرنے والے کی شفاعت کر دیں گے، خدا تعالیٰ ساتھ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، دنیا کا کوئی شخص جو ہے وہ علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا خدا تعالیٰ چاہے۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، خدا تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ آسمانوں اور زمین پر محیط ہے۔ آج سائنسدان جو ہے وہ کائنات جو ہے یونیورس جو ہے اس کی وسعت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان کے برابر خدا تعالیٰ کی وسعت ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، آج بھی سائنسدان جو ہیں وہ زمین اور دوسرے سیاروں کا فاصلہ ناپنے کے لیے
کوئی فیتا لے کے نہیں بیٹھتے، وہ جس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں وہ نور ہے، روشنی کی رفتار ہے۔ روشنی ایک سیکنڈ میں 1,80,000 میل سفر طے کرتی ہے۔ اب اگر 1 منٹ میں کرنا ہو تو اس کو 60 کے ساتھ ضرب دینی ہے، جو جواب آئے گا اگر 1 گھنٹے کا دیکھنا اس کو پھر 60 کے ساتھ ضرب دینی ہے، پھر جو 24 گھنٹوں کا بنے گا اس کو 24 سے ساتھ پھر ضرب دینی ہے۔ اور اب تک جو علم حیات یعنی آسمان کے اوپر جو لوگ غور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہمیں ستارے نظر آ رہے ہیں وہ 3,000 نوری سال دور ہے، یعنی 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے نوری سال، جو 1 سیکنڈ میں 1,80,000 میل سفر کرتی ہے۔ اس حساب سے آپ دیکھ لیں کتنی دور ستارے ہیں، لیکن کہتے ہیں ابھی یہ کائنات اور آگے ہے، ابھی اس کی کنویں تک اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ہے خدا تعالیٰ جس نے آج سے 1500 سال پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، وہ خدا جو اس زمین کے اوپر ایک چھوٹے سے انسان کا خدا ہے، وہ ان ستاروں سیاروں کا بھی خدا ہے جو اس سے ہزاروں لاکھوں نوری سال دور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں علی ہوں، میں بلند شان ہوں۔ یہ نہیں کہ کسی انسان کے نیک ہونے سے خدا تعالیٰ کو فائدہ ہوگا، بلکہ خدا تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ علی ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ جڑنے سے انسان کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جڑنے سے وہ بندہ جو ہے وہ بلند مرتبہ پا جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم مزید اگلی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی کلاس جو ہے وہ سمجھ بھی آئی ہوگی، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے اس کے اوپر غور کرنا شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ مطالب جو ہے ان کو ہمارے سامنے جو ہے وہ لاتا چلا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خاکسار کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔